حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمر ابن وہب رضی اللہ عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر ابن وہب رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر ابن وہب رضی اللہ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ ہم آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لائے ہیں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور تھی۔ بیٹی کے کان میں آواز پڑی، بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر ابن وہب رضی اللہ عنہ ثقفی بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، خطا ہوئی، معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے نکاح پڑھا، 400 درہم مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہ تھی۔ فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ، جاؤ بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس، جاؤ عثمان اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زیادہ دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ، 200 اور کچھ 200 یا 1000 ہوں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے خوش، کیوں بھائی؟ ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا؟ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں کیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔
بس یہ سننا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہوں۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا اللہ اور اس کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا لیا اور سوار ہوا، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، ارے چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مرا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ عنہ نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اسے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں یہاں تک کہ آواز آئی یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ عنہ کے خون کو پونچھ رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد رضی اللہ عنہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ اور روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا یا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن منذر نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جب ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ عنہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کیں، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیرا اس لیے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ ابلغو، جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو پڑھ ہی چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اللہ سے شدت محبت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اللہ کی محبت میں حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔